بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 3846 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ بعث کی لڑائی اللہ نے مصلحت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے برپا کرا دی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہاں انصار کی جماعت میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی۔ ان کے سردار مارے جا چکے تھے یا زخمی ہو چکے تھے۔ اللہ نے اس لڑائی کو اس لیے پہلے برپا کیا تھا کہ انصار اسلام میں داخل ہو جائیں۔ حدیث نمبر 3848 عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ قریب کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے ان کو بتایا کہ صفا اور مروہ کے درمیان نالے کے اندر زور سے دوڑنا سنت نہیں ہے۔ یہاں جاہلیت کے دور میں لوگ تیزی کے ساتھ دوڑا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو اس پتھریلی جگہ سے دوڑ ہی کر پار ہوں گے۔ یہ جو بعث کی لڑائی کا تذکرہ یہاں پہ آیا ہے، بعث با کے پیش کے ساتھ مدینہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے 5 سال پہلے اوس اور خزرج قبائل میں سخت لڑائی ہوئی تھی، جس میں ان کے بہت سے اشراف مارے گئے تھے۔ حدیث نمبر 3848 عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگو میری باتیں سنو کہ میں تم سے بیان کرتا ہوں، اور جو کچھ تم نے سمجھا ہے وہ مجھے سمجھاؤ، وہ مجھے سناؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ یہاں سے اٹھ کر بغیر سمجھے چلے جاؤ اور پھر کہنے لگو کہ ابن عباس نے یوں کہا اور ابن عباس نے یوں کہا۔ جو شخص بھی بیت اللہ کا طواف کرے تو حتیم کے پیچھے سے کرے، اور حجر کو حتیم نہیں کہا، اور حجر کو حتیم نہ کہا کرو، یہ جاہلیت کا نام ہے، اور یہ حجر نہیں ہجر ہے، یہ ہجر ہے، ہجر کو حتیم نہ کہا کرو، یہ جاہلیت کا نام ہے۔ اس وقت لوگوں میں جب کوئی کسی بات کی قسم کھاتا تو اپنا کوڑا، جوتا یا کمان وہاں پھینک دیا کرتا، اس لیے اس کو حتیم کہتے، یعنی کھا جانے والا، ہضم کر جانے والا، کیونکہ وہ ان کی اشیاء کو ہضم کر جاتا، وہاں پڑے پڑے وہ چیز گل جاتی، سڑ جاتی، یا کوئی ان کو اٹھا لے جاتا۔ حضرت ابن عباس نے حتیم کی اسی مناسبت کے پیش نظر اسے حتیم کہنے سے منع کیا تھا، لیکن عام اہل اسلام بغیر کسی نکیر کے اسے اب بھی حتیم ہی کہتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ کعبہ ہی کی زمین ہے جسے قریش نے سرمایہ کی کمی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ حدیث نمبر 3849 عمرو بن میمون روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بدریہ دیکھی، اس کے چاروں طرف بہت سے بندر جمع ہو گئے تھے۔ اس بدریہ نے زنا کرایا تھا، اس لیے سب بندروں نے مل کر اسے رجم کیا، اور ان کے ساتھ میں بھی پتھر مارنے میں شریک ہوا۔ پوری روایت اسماعیلی نے یوں نکالی کہ عمرو بن میمون کہتے ہیں میں یمن میں تھا، اپنے لوگوں کی بکریوں میں ایک اونچی جگہ پر میں نے دیکھا کہ ایک بندر بندریہ کو لے کر آیا اور اس کا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک چھوٹا بندر آیا
اور بندریا کو اشارہ کیا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بندر کے سر کے نیچے سے کھینچ لیا اور چھوٹے بندر کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے اس سے صحبت کی، میں دیکھ رہا تھا۔ پھر بندریا لوٹی اور آہستہ سے پھر اپنا ہاتھ پہلے بندر کے سر کے نیچے ڈالنے لگی، لیکن وہ جاگ اٹھا اور چیخ ماری تو سب بندر جمع ہو گئے۔ یہ اس بندریا کی طرف اشارہ کرتا اور چیختا جاتا تھا۔ آخر وہ دوسرے بندر ادھر ادھر گئے اور اس چھوٹے بندر کو پکڑ لائے۔ میں اسے پہچانتا تھا۔ پھر انہوں نے ان کے لیے گڑھا کھودا اور دونوں کو سنسار کر ڈالا، تو میں نے یہ رجم کا عمل جانوروں میں بھی دیکھا۔ یہاں پر بات چل رہی ہے جاہلیت کی، اور اس حدیث کا تعلق جاہلیت کے امور ہی سے ہے، اور یہ جو جانور کو رجم کر دیا اور مار دیا، اس سے کوئی بھی استشہاد نہیں کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 3550، عبید اللہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس سے سنا، انہوں نے کہا کہ جاہلیت کی عادتوں میں سے یہ عادتیں ہیں: نسب کے معاملہ میں طعنہ مارنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ تیسری عادت کے متعلق راوی بھول گئے، اور سفیان نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تیسری بات ستاروں کو بارش کی علت سمجھنا ہے، کہ جب فلاں نچھتر شروع ہوگا تو ایسی صورت میں بارش ہوگی، اور فلاں نچھتر میں بارش نہیں ہوگی۔ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ تو ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں۔ باب مبعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بیان۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے۔ یہیں تک آپ نے اپنا نسب بیان فرمایا ہے۔ عدنان کے بعد روایتوں میں اختلاف ہے۔ امام بخاری نے تاریخ میں آپ کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 3851، ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو آپ پر وحی نازل ہوئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے، وہاں 10 سال تک رہے، پھر آپ نے وفات پائی۔ اس حساب سے کل عمر آپ کی 63 سال ہوتی ہے، اور یہی صحیح ہے۔ پیچھے کئی حدیثوں میں بات آئی ہے کہ 10 سال آپ مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے، تو مکہ میں 10 سال نہیں 13 سال آپ نبوت کے بعد رہے ہیں۔ باب ذکر ما لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ من المشرکین بمکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مکہ میں مشرکین کے ہاتھوں جن مشکلات کا سامنا کیا ان کا بیان۔ حدیث نمبر 3852، بیان بن بشر اور اسماعیل بن ابو خالد کہتے ہیں کہ ہم نے قیس بن ابو حازم سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے خباب بن عرط سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کعبہ کے سائے تلے چادر پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ہم لوگ مشرکین سے انتہائی تکلیف اٹھا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ اس پر آپ سیدھے بیٹھ گئے، چہرہ غصہ ہو گیا اور فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں
کہ لوہے کی کنگھیوں کو ان کے گوشت اور پٹھوں سے گزار کر ان کی ہڈیوں تک پہنچا دیا گیا، اور یہ معاملہ بھی انہیں ان کے دین سے نہ پھیر سکا۔ کسی کے سر پر آرا رکھ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور یہ بھی انہیں ان کے دین سے نہ پھیر سکا۔ اس دین اسلام کو تو اللہ تعالیٰ خود ہی ایک دن تمام و کمال تک پہنچائے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضرہ موت تک تنہا جائے اور راستے میں اسے اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ بیان نے اپنی روایت میں یہ زیادہ کیا سوائے بھیڑیے کے کہ اس سے اپنی بکریوں کے معاملہ میں اسے ڈر ہوگا، ان کے بارے میں خوف کھائے گا۔ حضرہ موت شمالی عرب میں ایک ملک ہے، اس میں اور صنعاء میں 15 دن پیدل چلنے کا راستہ ہے، یعنی 15 دن پیدل چلیں گے تو صنعاء پہنچ جائیں گے۔ اس سے امن عام مراد ہے، جو بعد میں سارے ممالک عرب میں اسلام کے غلبہ کے بعد ہوا، اور آج سعودی عرب کے دور میں یہ امن سارے ملک میں حاصل ہے۔ اللہ پاک اس حکومت کو قائم و دائم رکھے، آمین۔ حدیث نمبر 3853، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی اور سجدہ کیا۔ اس وقت آپ کے ساتھ تمام لوگوں نے سجدہ کیا، صرف ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اپنے ہاتھ میں اس نے کنکریاں اٹھا کر اس پر اپنا سر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے پھر اسے دیکھا کہ کفر کی حالت میں وہ قتل کیا گیا۔ یہ شخص امیہ بن خلف تھا۔ اس حدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے مشکل ہے۔ بعض نے کہا جب امیہ بن خلف نے سجدہ تک نہ کیا تو مسلمانوں کو رنج گزرا، ان کو تکلیف ہوئی، گویا ان کو تکلیف ہوئی، یہی ترجمہ باب ہے۔ بعض نے کہا مسلمانوں کو تکلیف یوں ہوئی کہ مشرکین کے بھی سجدے میں شریک ہونے سے وہ یہ سمجھے کہ یہ مشرک مسلمان ہو گئے ہیں، اور جو مسلمان ان کی تکلیف دینے سے حبش کی نیت سے نکل چکے تھے وہ واپس لوٹ آئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، تو دوبارہ وہ مسلمان حبش کی ہجرت کے لیے نکل گئے۔ حدیث نمبر 3854، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کی حالت میں تھے۔ قریش کے کچھ لوگ وہیں ارد گرد موجود تھے۔ اتنے میں عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی وہ جھڑی لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اسے ڈال دیا۔ اس کی وجہ سے آپ سر نہیں اٹھا سکے۔ پھر حضرت فاطمہ آئیں اور گندگی کو پیٹھ سے ہٹایا، اور جس نے ایسا کیا تھا اسے بد دعا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ قریش کی اس جماعت کو پکڑ لے۔ ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف یا ابی بن خلف کے حق میں بھی یہی بات آپ نے کہی۔ شعبہ راوی حدیث کو ان دونوں کے متعلق شک ہے کہ امیہ بن خلف کہا یا ابی بن خلف کہا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ بدر کی لڑائی میں یہ سب لوگ قتل کر دیے گئے اور ایک کنویں میں انہیں ڈال دیا گیا تھا، سوا امیہ یا ابی کے کہ اس کا ہر ایک جوڑ الگ ہو گیا تھا، اس لیے کنویں میں نہیں ڈالا جا سکا۔ جنگ بدر میں تمام کفار ہلاک ہو گئے اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کی سزا پائی۔ حدیث نمبر 3855، عبد الرحمن بن ابزہ روایت کرتے ہیں کہ
ابن عباس نے سے ان دونوں آیتوں کے متعلق پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ ابن عباس سے ان دونوں آیتوں کے سلسلے میں سوال کرو کہ ان میں مطابقت کس طرح پیدا کی جائے۔ ایک آیت وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اور دوسری آیت وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا۔ ابن عباس سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جب سورۃ الفرقان کی آیت نازل ہوئی تو مشرکین مکہ نے کہا ہم نے تو ان جانوں کا خون کیا ہے جن کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا، ہم اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی عبادت بھی کرتے رہے ہیں اور بدکاریوں کا بھی ہم نے ارتکاب کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ۔ تو اب یہاں اس کے ذریعہ سے استثناء ہو گیا، وہ لوگ اس حکم سے الگ ہیں جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، تو یہ آیت ان کے حق میں نہیں ہے۔ لیکن سورۃ النساء کی آیت اس شخص کے باب میں ہے جو اسلام اور شرائع اسلام کے احکام جان کر بھی کسی کو قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے۔ میں نے عبداللہ بن عباس کے اس ارشاد کا ذکر مجاہد سے کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اس حکم سے الگ ہیں جو توبہ کر لیں۔ متفق علیہ۔ سورہ فرقان کی آیت سے یہ نکلتا ہے کہ جو کوئی خون کرے پھر توبہ کرے اور نیک اعمال بجا لائے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ اور سورہ نساء کی آیت میں یہ ہے جو کوئی عمدن کسی مسلمان کو قتل کرے تو اس کو ضرور سزا ملے گی، اللہ کا غضب اور غصہ اس پر نازل ہوگا۔ اس صورت میں دونوں آیتوں کے مضمون میں تخالف ہوا، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ تو عبد الرحمن بن ابزہ نے یہی امر حضرت عبداللہ بن عباس سے معلوم کرایا جو یہاں مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا مطلب یہ تھا کہ سورہ فرقان کی آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کفر کی حالت میں ناحق خون کریں پھر توبہ کریں اور مسلمان ہو جائیں، تو اسلام کی وجہ سے کفر کے ناحق خون کا ان سے مواخذہ نہ ہوگا۔ اور سورۃ النساء کی آیت اس شخص کے حق میں ہے جو مسلمان ہو کر دوسرے مسلمان کو عمدن ناحق مار ڈالے، ایسے شخص کی سزا دوزخ ہے، اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ تو دونوں آیتوں میں کچھ تخالف نہ ہوا، اور حدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے یوں ہے کہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ مشرکوں نے مسلمانوں کو ناحق مارا تھا، ان کو ستایا تھا۔ یہاں ایک بات یہ محل نظر ہے، بلکہ دو باتیں ہیں کہ اس کو میں نے اوپر چھوڑ دیا تھا کہ اس کو ضرور سزا ملے گی، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ ایک بات تو یہ کہی گئی ہے، جبکہ کوئی بھی مسلمان کسی کو قتل کر دے تو ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اگر کسی مسلمان کے قتل کو حلال سمجھتا ہے تو ہمیشہ رہے گا، اور اگر حلال نہیں سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اسے معاف کر دے گا۔ اور یہاں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہ ہوگی، لیکن اگر مسلم کو قتل کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ حدیث نمبر 3856، عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے پوچھا، مجھے مشرکین کے سب سے سخت ظلم کے بارے میں بتاؤ جو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور ظالم اپنا کپڑا رسول اکرم کی گردن میں پھنسا کر زور سے آپ کا گلا گھونٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر آ گئے اور انہوں نے اس بدبخت کا کندھا پکڑ کر
حضرت کے پاس سے ہٹا دیا اور کہا کیا تم لوگ ایک شخص کو صرف اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ قول محمد بن عمرو کو امام بخاری نے خلق و افعال العباد میں وصل کیا ہے، یعنی موصولاً روایت کیا ہے۔ حافظ نے کہا ایک روایت میں یوں ہے کہ مشرکین نے نبی اکرم کو ایسا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ تب حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کیا تم ایسے شخص کو مار ڈالتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے؟ باب اسلام ابی بکر صدیق، حضرت ابوبکر صدیق کے اسلام لانے کا بیان۔ ابوبکر کا نام عبداللہ ہے۔ عثمان ابو قحافہ کے بیٹے ہیں۔ ابو قحافہ ان کے والد کی کنیت ہے اور ان کا نام عثمان ہے۔ 7ویں پشت پر ان کا نسب نامہ رسول اکرم سے مل جاتا ہے۔ آپ کو عتیق سے بھی موسوم کیا گیا ہے اور عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ نار و دوزخ سے قطعی طور پر آزاد ہو چکے ہیں، جہنم سے آزاد ہو چکے ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں ہر موقع پر شریک رہے۔ آپ آخری عمر میں مہدی کا خطاب لگاتے تھے۔ حدیث نمبر 3857، عمار بن یاسر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں بھی دیکھا ہے جب حضرت کے ساتھ 5 غلام، 2 عورتیں اور ابو بکر صدیق کے سوا اور کوئی مسلمان نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق واقع اصحاب الفیل سے 2 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے اور جمادی الاخری 13 ہجری میں 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی مدت خلافت 2 سال 4 ماہ ہے۔ 5 غلام حضرت بلال، حضرت زید، حضرت عامر اور ابو فقیہ اور عبید تھے، اور 2 عورتیں خدیجہ اور ایمن یا سمیہ تھیں۔ حضرت ابو بکر کو صدیق اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی نہ کبھی جھوٹ بولا اور نہ کبھی بت پرستی کی۔ قاضی ابو الحسین نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ ان کے باپ ابو قحافہ ایک روز ان کو بت خانے میں لے گئے اور کہنے لگے کہ بت کو سجدہ کر لو۔ وہ کہہ کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں ایک بت کے پاس گیا اور اس سے میں نے کہا میں بھوکا ہوں، مجھ کو کھانا دے۔ اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ پھر میں نے کہا میں ننگا ہوں، مجھ کو کپڑا دے دے۔ اس بت نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں نے ایک بت اٹھایا اور کہا کہ اگر تو اللہ ہے تو اپنے آپ کو میرے ہاتھ سے بچا۔ یہ کہہ کر میں نے وہ پتھر اس پر مارا اور میں وہیں سو گیا۔ اتنے میں میرے والد آ گئے اور کہنے لگے بیٹا یہ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا جو کچھ دیکھ رہے ہو آپ۔ وہ مجھ کو میری والدہ کے پاس لائے اور ان سے سارا حال بیان کیا۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے سے کچھ مت بول، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے مجھ سے بات کی۔ جب یہ پیٹ میں تھا اور مجھ کو درد ہونے لگا تو میں نے ایک ہاتف سے سنا کہ اللہ کی بندی خوش ہو جا، تجھ کو ایک آزاد لڑکا ملے گا جس کا نام آسمان میں صدیق ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہوگا۔ اب یہ روایت کہاں کی ہے، اس کی سندی حیثیت یا تاریخی حیثیت کیا ہے، یہاں کچھ نہیں لکھا ہوا ہے۔ فاللہ عالم، العہدہ علی الراوی، جنہوں نے بیان کیا ہے وہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ باب اسلام سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص کے اسلام کا بیان۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی کنیت ابو اسحاق ہے۔ والد ابو وقاص کا نام سالم بن وہیب ہے۔
یہاں پر اس طرح سے یہ مٹا ہوا ہے کہ سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، یہ اصل میں معلم لگ رہا ہے، اب معلم ہے کہ سالم ہے فاللہ عالم۔ عشرہ مبشرہ سے ہیں، 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بڑے ہی مستجاب الدعوات تھے۔ نبی اکرم نے اس مقصد کے لیے ان کے حق میں خاص دعا فرمائی تھی۔ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے۔ مقام عقیق میں جو مدینہ سے قریب تھا اپنے گھر وفات پائی۔ جنازہ کو لوگ کاندھوں پر رکھ کر مدینہ آئے اور نماز جنازہ مروان بن حکم نے پڑھائی جو ان دنوں مدینہ کے حاکم تھے۔ بقیع غرقد میں دفن ہوئے۔ سال وفات 55 ہجری ہے، رضی اللہ عنہ ارضاہ۔ حدیث نمبر 3858۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ جس دن میں اسلام لایا ہوں دوسرے لوگ بھی اسی دن اسلام لائے، اور اسلام میں داخل ہونے والے تیسرے آدمی کی حیثیت سے مجھ پر 7 دن گزرے۔ سعد نے یہ اپنے علم کی روح سے کہا، ورنہ ان سے پہلے حضرت علی، خدیجہ، ابوبکر اور زید رضی اللہ عنہم اسلام لا چکے تھے، اور شاید یہ لوگ سب ایک ہی دن اسلام لائے ہوں، یہ شروع دن میں اور 7 آخری دن میں۔ باب و ذکر الجن، جنوں کا بیان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے نبی تم کہہ دو میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو کان لگا کر غور سے سنا۔ لفظ جن فلما جن علیہ اللیل سے مشتق ہے، یعنی رات نے جب ان پر اندھیری پھیلائی۔ جن ایک ناری مخلوق ہے جو مادی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اس میں نیک اور بد ہر قسم کے ہوتے ہیں، بنی آدم کو یہ نظر نہیں آتے، اسی لیے لفظ جن سے موسوم ہوئے۔ اور شروع میں ہم نے ایک موقع پر جن کے بارے میں کافی لمبی تفصیل کی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ جن اسی قوم کے نیک جنوں سے متعلق ہے جنہوں نے نبی اکرم کی زبان مبارک سے قرآن شریف سنا اور اسلام قبول کر لیا۔ جنات انسانی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 3859، متفق علیہ۔ مان بن عبد الرحمن بیان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مسروق سے پوچھا کہ جس رات میں جنہوں نے قرآن مجید سنا تھا اس کی خبر نبی اکرم کو کس نے دی تھی؟ مسروق نے کہا، مجھ سے تمہارے والد عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کی خبر ایک ببول کے پیڑ نے دی تھی۔ حدیث نمبر 3860، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور قضائے حاجت کے لیے پانی کا ایک برتن لیے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون صاحب ہیں؟ بتایا کہ ابو ہریرہ ہیں۔ آپ نے پوچھا، آپ نے کہا استنجا کے لیے چند پتھر لاؤ اور ہڈی اور لید نہ لانا۔ پھر میں پتھر لے کر حاضر ہوا، میں انہیں اپنے کپڑے میں رکھے ہوئے تھا اور لا کر آپ کے قریب اسے رکھ دیا اور وہاں سے واپس چلا آیا۔ آپ جب قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے تو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، ہڈی اور گوبر میں کیا بات ہے؟ آپ نے اس سے منع کیوں کر دیا؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ
وہ جنوں کی خوراک ہیں۔ میرے پاس نصیبین کے جنوں کا ایک وفد آیا تھا، اور کیا ہی اچھے وہ جن تھے، تو انہوں نے مجھ سے توشہ مانگا۔ میں نے ان کے لیے اللہ سے یہ دعا کی کہ جب بھی ہڈی یا گوبر پر ان کی نظر پڑے تو ان کے لیے اس چیز سے کھانا ملے، یعنی بقدرت الہی ہڈی اور گوبر پر ان کی اور ان کے جانوروں کی خوراک پیدا ہو جائے۔ کہتے ہیں نبی اکرم کے پاس جنات کئی بار حاضر ہوئے۔ ایک بار بطن نخلا میں جہاں آپ قرآن پڑھ رہے تھے، یہ 7 جن تھے۔ دوسری بار حجون میں، تیسری بار بقی میں۔ ان راتوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے زمین پر ان کے بیٹھنے کے لیے لکیر کھینچ دی تھی۔ چوتھی بار مدینہ کے باہر، اس میں زبیر بن عوام موجود تھے۔ پانچویں بار ایک سفر میں، جس میں بلال بن حارث آپ کے ساتھ تھے۔ جنوں کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جو لوگ جنات کا انکار کرتے ہیں وہ مسلمان کہلانے کے باوجود قرآن و حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ باب و اسلام ابو ذر غفاری کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اور اس کی تفصیل کا بیان۔ حدیث نمبر 3861۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب ابو ذر غفاری کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، مکہ جانے کے لیے سواری تیار کر، اور اس شخص کے متعلق جو نبی ہونے کا مدعی ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے، میرے لیے خبریں حاصل کر کے لا، یعنی جاؤ تفصیلی معلومات لو اور آ کر مجھے بتاؤ۔ اس کی باتوں کو خود غور سے سننا اور پھر میرے پاس لانا۔ ان کے بھائی وہاں سے چلے اور مکہ حاضر ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں خود سنی۔ پھر واپس آ کر انہوں نے ابو ذر کو بتایا کہ میں نے انہیں خود دیکھا ہے اور اچھے اخلاق کا لوگوں کو حکم کرتے ہیں، اور میں نے ان سے جو کلام سنا وہ شعر نہیں ہے۔ اس پر ابو ذر نے کہا، جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا مجھے اس پر پوری طرح تشفی نہیں ہوئی۔ آخر انہوں نے خود توشہ باندھا، پانی سے بھرا ہوا ایک پرانا مشکیزہ لیا اور مکہ آئے، مسجد الحرام میں حاضری دی اور یہاں نبی اکرم کو تلاش کیا۔ ابو ذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے آپ کے متعلق پوچھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ کچھ رات گزر گئی کہ وہ لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے ان کو اس حالت میں دیکھا اور سمجھ گئے کہ کوئی مسافر ہے۔ علی نے ان سے کہا کہ آپ میرے گھر پر چل کر آرام کیجئے۔ ابو ذر ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے، لیکن کسی نے ایک دوسرے کے بارے میں بات نہیں کی۔ جب صبح ہوئی تو ابو ذر نے اپنا مشکیزہ اور توشہ اٹھایا اور مسجد الحرام میں آ گئے۔ یہ دن بھی یوں ہی گزر گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ شام ہوئی تو سونے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت علی پھر وہاں سے گزرے اور سمجھ گئے کہ ابھی اپنے ٹھکانے جانے کا وقت اس شخص پر نہیں آیا۔ وہ انہیں وہاں سے پھر اپنے ساتھ لے آئے اور آج بھی کسی نے ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کی۔ تیسرا دن جب ہوا اور علی نے ان کے ساتھ یہی کام کیا اور اپنے ساتھ لے گئے تو ان سے پوچھا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہاں آنے کا سبب کیا ہے؟ ابو ذر نے کہا کہ اگر تم مجھ سے
پختہ وعدہ کر لو کہ میری رہنمائی کرو گے تو میں تم کو سب کچھ بتا دوں گا۔ علی نے وعدہ کر لیا تو انہیں اپنے خیالات کی خبر دی اور تفصیل سے بتایا کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ علی نے کہا کہ بلا شبہ وہ حق پر ہیں اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اچھا، صبح کو تم میرے پیچھے پیچھے میرے ساتھ چلنا، اگر میں راستے میں کوئی ایسی بات دیکھوں جس سے مجھے تمہارے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو میں کھڑا ہو جاؤں گا کسی دیوار کے قریب، گویا مجھے پیشاب کرنا ہے۔ اس وقت تم میرا انتظار نہ کرنا اور جب میں پھر چلنے لگوں تو میرے پیچھے آ جانا، تاکہ کوئی سمجھ نہ سکے کہ یہ دونوں ساتھ ہیں۔ اور اس طرح جس گھر میں میں داخل ہوں تم بھی داخل ہو جانا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پیچھے پیچھے چلے تاکہ حضرت علی کے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، آپ کی باتیں سنی اور وہیں مشرف با اسلام ہوئے۔ پھر نبی اکرم نے ان سے کہا، اب اپنی قوم غفار میں واپس جاؤ اور انہیں میرا حال بتاؤ تاکہ جب ہمارے غلبہ کا علم تم کو ہو جائے تو پھر ہمارے پاس آ جانا۔ ابو ذر نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان قریشیوں کے مجمع میں پکار کر کلمہ توحید کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے واپس وہ مسجد حرام میں آئے اور بلند آواز سے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ سنتے ہی سارا مجمع ٹوٹ پڑا اور اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا۔ اتنے میں عباس آ گئے اور ابو ذر کے اوپر اپنے کو ڈال کر قریش سے کہا، افسوس، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلے غفار سے ہے اور شام جانے والے تمہارے تاجروں کا راستہ ادھر ہی سے پڑتا ہے؟ اسی طرح سے ان کو بچایا۔ پھر ابو ذر دوسرے دن مسجد الحرام میں آئے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ قوم بری طرح ان پر ٹوٹ پڑی اور مارنے لگے۔ اس دن بھی عباس ان پر اوندھے پڑ گئے اور ان کی حفاظت کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بلند مرتبہ تارک الدنیا مہاجرین کرام میں سے ہیں۔ ان کا نام جندب تھا۔ مکہ میں شروع اسلام لانے والوں میں ان کا 5واں نمبر ہے۔ پھر یہ اپنی قوم میں چلے گئے تھے اور مدت تک وہاں رہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر خدمت نبوی میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے اور پھر مقام ربضہ میں قیام کیا اور 32 ہجری میں خلافت عثمانی میں ان کا ربضہ ہی میں انتقال ہوا۔ یہ نبی اکرم کی بعثت سے پہلے بھی عبادت کرتے تھے۔ باب و اسلام سعید بن زید، سعید بن زید کا اسلام قبول کرنا اور اس کی تفصیل کا بیان۔ یہ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی تھے۔ ان کے والد زید جاہلیت کے زمانہ میں دین حنیف کے طالب اور ملت ابراہیمی پر تھے۔ صرف اللہ کو پوجتے تھے، شرک نہیں کرتے اور کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اسی اعتقاد پر ان کا انتقال ہوا۔ حدیث نمبر 3862۔ قیس بن ابی حازم روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ کی مسجد میں سعید بن زید بن عمرو بن نفیل سے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک وقت تھا جب حضرت عمر نے اسلام لانے سے پہلے مجھے اس وجہ سے باندھ رکھا تھا کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا، لیکن تم لوگوں نے حضرت عثمان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے اگر احد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے تو اسے ایسا کرنا ہی چاہیے۔
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ حضرت سعید بن زید اس پر اظہار تأسف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ زمانے کفر میں حضرت عمر نے مجھ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے باندھ رکھا تھا۔ ایک زمانہ آج ہے کہ خود مسلمان ہی حضرت عثمان غنی جیسے جلیل القدر بزرگ کے خون ناحق میں اپنے ہاتھ رنگ رہے ہیں۔ فی الواقع یہ حادثہ ایسا ہی ہے کہ اس پر احد پہاڑ کو اپنی جگہ سے سرک جانا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والوں میں زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو نام کے مسلمان اور در پردہ منافق تھے، جو مسلمانوں کا شیرازہ منتشر کرنا چاہتے تھے۔ اس غرض سے کچھ بہانوں کا سہارا لے کر ان لوگوں نے علم بغاوت بلند کیا۔ کچھ سیدھے سادھے دوسرے مسلمانوں کو بھی بہکا کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ آخر ان لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کر کے مسلمانوں میں فتنوں کا ایک ایسا دروازہ کھول دیا جو آج تک بند نہیں ہو رہا ہے اور نہ بند ہونے کی امید ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ تفصیلات کے لیے دفاتر کی ضرورت ہے، مگر اتنا ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ سیدنا عثمان اللہ اور رسول کے سچے فدائی مقبول بارگاہ تھے۔ ان کے خون ناحق میں ہاتھ رگنے والے ہر مذمت کے مستحق ہیں اور قیامت تک ان کو مسلمانوں کی بیشتر تعداد برائی کے ساتھ یاد کرتی رہے گی۔ چونکہ حدیث میں حضرت سعید بن زید کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس حدیث کو اس باب کے تحت نقل کیا گیا۔ حضرت سعید بن زید ہی کے نکاح میں حضرت عمر کی بہن تھیں جن کا نام فاطمہ ہے، انہی کی وجہ سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ اس زمانہ میں کچھ لوگ پھر حضرت عثمان غنی کے نقائص تلاش کر کے امت کو پریشان کر رہے ہیں۔ اس زمانہ میں نے کہہ دیا تھا، اس زمانہ میں کچھ لوگ پھر حضرت عثمان کی برائیاں تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ حق یہ ہے کہ حضرت عثمان معصوم نہیں تھے۔ اگر ان سے خلافت کے زمانہ میں کچھ کمزوریاں سرزد ہو گئیں تو ان کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو اچھال کر نہ صرف حضرت عثمان سے بلکہ جماعت صحابہ سے مسلمانوں کو بدظن کرنا یہ کوئی نیک کام نہیں ہے۔ باب اسلام عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کے اسلام لانے کا واقعہ اور اس کی تفصیل کا بیان۔ حدیث نمبر 3863۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم لوگ ہمیشہ عزت سے رہے۔ حدیث نمبر 3864۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر یعنی اسلام لانے کے بعد قریش سے ڈرے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو عمرو عاص بن وائل سہمی اندر آیا۔ ایک دھاری دار چادر اور ریشمی کرتا پہنے ہوئے تھا۔ وہ قبیلے بنو سہم سے تعلق رکھتا تھا جو زمانے جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے۔ عاص نے حضرت عمر سے کہا کیا بات ہے؟ عمر نے کہا تمہاری قوم بنو سہم والے ہیں، تمہاری قوم بنو سہم والے کہتے ہیں اگر میں مسلمان ہوا تو وہ مجھ کو مار ڈالیں گے۔ عاص نے کہا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب عاص نے یہ کلمہ کہہ دیا تو عمر نے کہا پھر میں بھی اپنے کو امان میں سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد عاص باہر نکلا تو دیکھا کہ میدان لوگوں سے بھر گیا ہے۔ عاص نے پوچھا کدھر کا رخ ہے؟ لوگوں نے کہا ہم ابن خطاب کی خبر لینے جا رہے ہیں جو بے دین ہو گیا ہے۔ عاص نے کہا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سنتے ہی لوگ لوٹ گئے۔
حضرت عمر بن خطاب کی کنیت ابو حفص ہے، ادوی اور قریشی ہیں، نبوت کے 5ویں یا 6 سال اسلام لائے، اور ان کے اسلام قبول کرنے کے دن سے اسلام نمایاں ہونا شروع ہوا، اسی وجہ سے ان کا لقب فاروق ہو گیا۔ آپ گورے رنگ کے تھے، سرخی غالب تھی، قد لمبے تھے، تمام غزوات نبوی میں شریک ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر کے بعد 10 سال 6 مہینہ خلیفہ رہے۔ مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لولو نے مدینہ میں بدھ کے دن نماز فجر میں 26 ذی الحجہ 24 ہجری کو خنجر سے حملہ کیا۔ آپ یکم محرم الحرام 25 کو 4 دن بیمار رہ کر انتقال کر گئے۔ ان کی عمر اس وقت 63 سال کی تھی۔ نماز جنازہ صہیب رومی نے پڑھائی اور حجرہ نبوی میں دفن کیا گیا۔ عمرو بن عاص بن وائل سہمی قریشی ہیں۔ بقول بعض 8 ہجری میں حضرت خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ ان کو نبی اکرم نے عمان کا حاکم بنا دیا تھا۔ وفات نبوی تک یہ عمان کے حاکم رہے۔ حضرت عمر کی خلافت میں انہی کے ہاتھ پر مصر فتح ہوا۔ مصر ہی میں سن 43 ہجری میں 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حدیث نمبر 3865۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب عمر اسلام لائے تو لوگ ان کے گھر کے قریب جمع ہو گئے اور کہنے لگے عمر بے دین ہو گیا ہے۔ میں ان دنوں بچہ تھا اور اس وقت اپنے گھر کی چھت پر چڑھا ہوا تھا۔ اچانک ایک شخص آیا جو ریشم کی قبا پہنے ہوئے تھا۔ اس شخص نے لوگوں سے کہا ٹھیک ہے عمر بے دین ہو گیا، لیکن یہ مجمع کیسا ہے؟ دیکھو میں عمر کو پناہ دے چکا ہوں۔ ابن عمر نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی یہ بات سنتے ہی لوگ الگ الگ ہو گئے۔ میں نے پوچھا یہ کون صاحب تھے؟ عمر نے کہا یہ عاص بن وائل ہیں۔ حدیث نمبر 3866۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے کسی چیز کے متعلق کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح ہے تو اسی طرح ہوئی جیسا وہ اس کے متعلق اپنا خیال ظاہر کرتے تھے ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ اسی کو موافقت عمر کہا جاتا ہے۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک خوبصورت شخص وہاں سے گزرا۔ انہوں نے کہا یا تو میرا گمان غلط ہے یا یہ شخص اپنے جاہلیت کے دین پر اب بھی قائم ہے اور زمانے جاہلیت میں اپنی قوم کا کاہن رہا ہے۔ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ وہ شخص بلایا گیا تو حضرت عمر نے اس کے سامنے بھی یہی بات دہرائی۔ اس پر اس نے کہا میں نے تو آج کے دن کا سا معاملہ کبھی نہیں دیکھا جو کسی مسلمان کو پیش آیا ہو۔ عمر نے کہا لیکن میں تمہارے لیے ضروری قرار دیتا ہوں کہ تم مجھے اس سلسلے میں بتاؤ۔ اس نے اقرار کیا کہ زمانے جاہلیت میں میں اپنی قوم کا کاہن تھا۔ حضرت عمر نے کہا غیب کی جو خبریں تمہاری جنیاں تمہارے پاس لاتی تھی اس کی سب سے حیرت انگیز کوئی بات سناؤ۔ اس شخص نے کہا ایک دن میں بازار میں تھا کہ جنیاں میرے پاس آئی، میں نے دیکھا کہ وہ گھبرائی ہوئی ہے۔ پھر اس نے کہا جنوں کے متعلق تمہیں معلوم نہیں، جب سے انہیں آسمانی خبروں سے روک دیا گیا ہے وہ کس درجہ ڈرے ہوئے ہیں، مایوس ہو رہے ہیں اور اونٹنیوں کے پالان کی کملیوں سے مل گئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا تم نے سچ کہا۔ ایک مرتبہ میں بھی ان دنوں بتوں کے قریب سویا ہوا تھا۔ ایک شخص ایک بچھڑا لایا اور بت پر اسے ذبح کر دیا۔ اس کے اندر سے اس قدر زور کی آواز نکلی کہ میں نے ایسی شدید چیخ کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے کہا اے دشمن ایک بات بتلاتا ہوں،
جس سے مراد مل جائے۔ ایک فصیح خوش بیان شخص یوں کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ جو وہاں موجود تھے چونک پڑے، چل دیے۔ میں نے کہا میں تو نہیں جانے کا، دیکھوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ پھر یہی آواز آئی، ارے دشمن، تجھ کو ایک بات بتلاتا ہوں جس سے مراد بر آئے۔ ایک فصیح شخص یوں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس وقت میں کھڑا ہوا اور ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ لوگ کہنے لگے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔